رکھنا ہو اور اس سے صحیح معنوں میں درس حاصل کرنا ہو تو در اہل بیت ہی واحد دروازہ ہے. اسی لیے صادق آل محمد کا بھی ذکر کرے. ذرا دیکھیے کہ اس نے بھی عظمت کیا بیان فرمائی ہے. عام مفسرین نے اہل سنت کے وَأَمَّا الْيَتِيمَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى کی تفسیر میں یتیم کا مطلب وہی ظاہری یتیم لکھا ہے، لیکن اس صادق آل محمد نے اس کی تفسیر میں کہا کہ یہ نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بن باپ کے اللہ نے تمہیں دیکھا تو تمہیں ہم نے سہارا ظاہری سہارا دے دیا. نہیں، یتیم سے مراد یہاں بن باپ کی اولاد کو نہیں کہتے، بلکہ اس کی عظمت کچھ اور ہے. یہ کون معرفت بتا رہا ہے؟ اسی کا وارث جس کی میلاد کا دن بھی وہی ہے. وہ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ یہاں پر یتیم سے مراد بے باپ نہیں ہے، بن باپ کی اولاد نہیں ہے، بلکہ یتیم سے مراد بے مثال ہے. یتیم وہ ہے، یہاں عربی میں اللہ نے جو کہا کہ وَأَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور یتیم پا کر کے تمہیں ہم نے پناہ نہیں دی؟ تو یہاں پر یتیم سے مراد بن باپ کی اولاد نہیں ہے، بلکہ اے حبیب ہم نے دنیا میں تمہیں بے مثل پایا، تمہیں ہم نے بے مانند پایا، تمہاری کوئی مثال نہیں تھی. سمجھنے کے لیے اردو جو سمجھتے ہیں اور اردو زبان سے جو واقف ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ لفظ یتیم اسی بے مانند اور بے مثال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کوئی ہیرا ایسا ہو، کوئی ایسا ہیرا ہو کہ جس جیسا ہیرا کوئی نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں در یتیم. جو اردو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں در یتیم یعنی ایک ایسا ہیرا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی جواب نہیں. تو اللہ نے اپنے حبیب کو یہ جو فرمایا الم یجد کا یتیمًا فآویٰ، تو یہاں بن باپ کی اولاد کے طور پر نہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا اے میرے حبیب تم کو ہم نے جب لاجواب پایا، جب تم کو ہم نے بے مثال پایا کہ جب کوئی تمہارا مثال ہی نہیں تھا تو ہم نے تمہیں مثال دے کر اس لاجواب ہونے سے نکالا. کیا مثال دی؟ تم سے ہی ایک اور نور پیدا کر دیا، ایک نور کو دو نور میں تقسیم کر دیا، ایک کا نام محمد رکھا، دوسرے کا نام علی. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی کی معرفت زیادہ ان کی آل سمجھ سکتی ہے اور جو انہوں نے فرمایا وہ صحیح ہے، یا ہم اپنی طرف سے تفسیر جو کرتے ہیں؟ یہی پچھلے سال بھی میں نے شاید یہیں پر جملہ یہ کہا تھا کہ وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو اس میں تمام اہل سنت کی مفسرین نے یہی لکھا کہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا، نعوذ باللہ، تو پھر تمہاری ہدایت کی. اور صادق آل محمد نے اس کی تفسیر کچھ اور فرمائی. صادق آل محمد نے فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ جو فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ضال سے مراد کیا ہے؟ گمراہ نہیں ہے. ضال سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اے حبیب تم کو ایسی جگہ پر پایا کہ جہاں لوگ تمہاری عظمت سے بالکل ناواقف تھے، لوگوں کو تمہاری قدر کا اندازہ نہیں تھا، تمہاری معرفت ہی کچھ نہیں رکھتے تھے، تو ہم نے ہدایتی لوگوں کو تمہاری طرف متوجہ کرایا. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ تم کو ہدایت دی، تم تو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، لینے کے لیے نہیں آئے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. غور کیا آپ نے؟ تو اگر اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑیں گے تو آپ کو نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ رسول اسلام سمجھ میں آئے گی. رسول کو سمجھنا ہو تو پھر آپ کو انہی کا سہارا لینا پڑے گا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ آل سے تم وابستہ رہو گے تو حقیقت میں مجھ سے بھی وابستہ رہو گے.
اگر آل کو چھوڑ دو گے تو مجھ تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے. صحیح بات ہے. اب رہی بات صحابہ کی، ہم نے کب انکار کیا ہے؟ صحابہ وہ جو باوفا ہیں، جنہوں نے حقیقت کو صحیح معنوں میں سمجھا ہے، انہوں نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں باوفا سمجھنا ہو تو دیکھو کہ ہم آل کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں. ہم آل کے ساتھ ہیں تو سمجھو کہ ہم بھی صحیح صحابی ہیں، اور اگر ہم آل کو چھوڑ کر کے کچھ اور کرنے لگ گئے ہیں تو پھر نہ ہم آل کے ساتھ ہیں نہ رسول خدا کے ساتھ. یہ ایک حقیقت ہے. لہٰذا وہ بھی انہی کے دروازے پر ہمیں نظر آتے ہیں، تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. یہی بات. اچھا، منطقی طور پر ہم کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، اس پر توجہ کریں. ہم اہل سنت کے بھائیوں کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں اور ہفتہ وحدت کی مبارکبادی دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی توفیق دے تمام مسلمانوں کو کہ رسول اسلام کی ذات پر کم از کم ہم جمع ہو جائیں، کم از کم مل بیٹھنے کا تو سلیقہ پیدا کریں، کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، تاکہ جو غلط فہمیاں ملاؤں نے ڈال دی ہے وہ ان کا خاتمہ ہو، اور پھر ہم سمجھیں کہ وہ جو نبی مکرم کی عظمت کو اس طرح اہل بیت کی زبانی بیان کرتے ہیں، ان سے نفرت کرنا کہاں تک صحیح بات ہے؟ بالکل غلط بات ہے. ہمیں نہ ان سے نفرت کرنی ہے نہ وہ ہم سے نفرت کرے. توجہ کے لیے میں چاہوں گا، دو اسکول آف تھاٹ پیدا ہو گئے. ہم کیا کریں؟ ہم نے پیدا نہیں کی. ہم نے نہیں پیدا کی. 1400 سال پہلے حضور کے زمانے میں کچھ لوگ علی کے ساتھ تھے، کچھ لوگ علی کے خلاف تھے. سیدھی بات ہے. یہ تو دو رائے والی بات نہیں. یہ آنکھوں کو بند کرنے والی بات ہے کہ جو کہے کہ نہیں جناب سب شیر و شکر تھے. نہیں، یہ جو سوچتا ہے بیچارہ واقعاً اپنے آپ کو الو بنا رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، اور دوسروں کو بھی بیوقوف بنا رہا ہے. نہیں، حقیقت یہ کہ واقعاً دو راستے ہو گئے. ایک راستہ یہ تھا کہ جو آل رسول کے ساتھ رہ گئے، اگرچہ تعداد ان کی کم تھی، اس میں کوئی شک نہیں. میجارٹی نے کیا کیا؟ وہ کہا کہ ہم صحابہ کو ہی صحیح معنوں میں فالو کریں گے، صحابہ کی تقلید کریں گے. صحابہ کی تقلید سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر رسول اللہ نے صحابہ سے بھی کہا ہے کہ تم اہل بیت سے تم وابستہ ہو جاؤ، تو پھر تمہیں کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. خود صحابہ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اہل بیت کی اطاعت کریں. نہیں کریں گے تو پھر وہ وفاداری سے ہٹ جائیں گے. یہ بات واضح ہے. پھر بھی بات نہیں سمجھ میں آتی تو لاجیکل ہم ایک بات کر کے زحمت تمام کر رہے ہیں. تیار ہیں اس کے لیے؟ کچھ جاندار صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہر مسلمان اس وقت دنیا میں جو ہے مسلکوں سے ہٹ کر، مکاتب فکری سے ہٹ کر، کوئی بھی کس کا جو بھی مسلک ہے فی الحال کچھ دیر کے لیے بھول جائے وہ کیا مسلک رکھتا ہے. مسلک سے ہٹ کر چلے ہم سنت نبی پر عمل کرنا چاہتے ہیں. حضور نہیں ہے کہ فوراً پوچھ لیں کیا صحیح ہے کیا غلط، کیا کریں کیا نہ کریں. حضور کے بعد صحابہ ہیں، ادھر اہل بیت ہیں. ساتھ میرے چل رہے؟ اب ایک نیوٹرل آدمی گویا کہ ابھی نیو مسلم، نیا مسلمان ہے، وہ آیا ہے پریشان ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار مجھے سنت نبی پر عمل کرنی ہے. اللہ نے حکم دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول دے اسے لے لو، یعنی سنت نبی پر عمل کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ. یہ آیت تو سارے مسلمان مانتے ہیں، ہر فرقے کا مانتا ہے بندہ. تو پھر ہم کیا کریں؟ رسول کی سنت کس سے لیں؟ ایک طرف صحابہ ہیں، دوسری طرف اہل بیت. پہلے ہم اپنا مائل کرتے ہیں، اپنے دل و دماغ کو تیار کر لیتے، یار اہل بیت کو رہنے دو، صحابہ کی طرف چلتے. کوئی پرابلم ہے؟ خوشی صحابہ سے پوچھتے، پہلے سے لے کے آخر تک ایک سے پوچھتے جاتے کہ ہمیں سنت نبی پر عمل کرنا ہے. آپ میں سے کوئی ہے جو ساری سنت کا گواہ ہو، ساری سنت کا علم رکھتا ہو؟ کیونکہ نبی کی سنت
خالی مسجد میں جو کچھ ہو وہ نہیں ہے. بازار میں جو نبی کرے وہی خالی سنت نہیں ہے. میدان جنگ میں جو کچھ کرے وہی خالی سنت نہیں ہے. سنت نبی گھر میں بھی ہے، باہر بھی ہے، بستر میں بھی ہے، دستر میں بھی ہے، حضر میں بھی ہے، سفر میں بھی ہے. یہ سنت ہے مکمل. نبی کا ہر لمحہ ہمارے لیے کیا ہے؟ کہیے نا، ہر لمحہ نبی کا سنت. نبی کی خاموشی سنت، نبی کا بولنا سنت، نبی کا سونا سنت، نبی کا چلنا سنت، نبی کا ہر کام سنت. نبی جو کھائے وہ سنت ہے ہمارے لیے کہ ہم وہ کھائیں. نبی جو پسند نہ کرے سنت ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی پسند. جب کھانے کی چیزوں میں ایسا ہے تو لوگوں میں بھی ایسا ہی ہے نا. نبی جسے پسند کرے، نبی جس کو اپنے بزم سے نکال دے، ہم بھی اس کو بزم سے نکال دے. یہ سنت ہے کہ نہیں؟ اب ذرا مجھے بتائے صحابہ کرام، آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں اہل بیت کو فی الحال رکھتا ہوں سائڈ میں. آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں کوئی ہے جو نبی مکرم کی چلو 23 سال کی جو رسالت ہے، ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کی پہلی اس گھڑی سے لے کر 17 ربیع الاول کی صبح کی گھڑی سے لے کے 28 صفر سن 11 ہجری تک کی تمام زندگی کے ایک ایک لمحہ ہمارے لیے سنت ہے. اور ہمارے لیے چونکہ سورس موجود ہے اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن چلو صحابہ کرام تو بعد میں آئے، مسلمان ہوئے اور آہستہ آہستہ مسلمان ہوتے گئے. ٹھیک ہے، ہم چلے 23 سالہ کو زندگی کو جو نبوت کی بعثت کی بعد کی زندگی ہے.